السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے 2017 میں جو پی ایچ ڈی میں سوال جواب آئے تھے، اسی سوال کو اور ان کے جوابات کو ابھی تک ہم لوگ دیکھ چکے ہیں 2020 سے لے کر 2018 کے سوال کو۔ تو جو ابھی تک اسے نہیں دیکھے ہیں تو وہ اسے ضرور دیکھ لیں، وہ آپ کو پلے لسٹ سے وہ تمام ویڈیو مل جائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں سوال کی طرف۔ تقاضا ہو رہا تھا کہ جلد سے جلد 17 کا بھی پیش کر دیا جائے، اس لیے کہ وقت کم ہے، ایگزام 23 کو ہے، تو وقت کی قلت کی وجہ سے ابھی یہ ریکارڈڈ ویڈیو آپ لوگوں کو فراہم کیا جائے گا روزانہ 9 بجے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ ہے، یہ رہا پہلا سوال۔ دیوان غالب کا نسخہ حمیدیہ کس نے مرتب کیا ہے؟ مفتی انوار الحق، مالک رام، امتیاز علی خارشی، مہیش پرشاد۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا جواب؟ جلدی سے جواب بتائیے گا۔ تو اس کا جواب ہے مفتی انوار الحق۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتدوین احقر العباد ضیاء العلوم مفتی محمد انوار الحق ایم اے منشی فاضل، ڈائریکٹر سررشتہ تعلیم بھوپال، تو انہوں نے کر رکھا ہے۔ دوسرا سوال آپ کی اسکرین پہ، یہ بھی کتاب سے متعلق ہے۔ ادبی تحقیق کے مصنف کون ہیں؟ آپشن ہے آپ کے سامنے: شمس الرحمن فاروقی، محی الدین قادری الزور، جمیل جالبی، انور سدید۔ تو ان چاروں میں کیا ہو جائے گا جواب؟ تو سوال نمبر 2 کا جواب اب آپ کی اسکرین پہ ہے، یہ رہا جواب۔ کیا ہے یہ؟ دیکھیے ادبی تحقیق ہے، کن کی ہے؟ ڈاکٹر جمیل جالبی کی ہے۔ ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، جو انہیں خطاب ملا ہوا ہے، انعام ملا ہوا ہے۔ چلیے تیسرا سوال آپ کی اسکرین پہ ہے، یہ سوال بھی اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تحقیق کے طریقہ کار کس نے لکھے؟ گیان چند جین، قاضی عبدالودود، شین اختر، جاوید وششٹ۔ تو یہ کیا ہو جائے گا ان چاروں میں جواب؟ تو سوال نمبر 4 کا جواب کیا ہے؟ تحقیق کے طریقہ کار آپ جانتے ہیں کہ اس کا جواب ہے ڈاکٹر شین اختر۔ کیا ہے؟ ڈاکٹر شین اختر۔ چلیے سوال نمبر 4 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے اب آپ کی اسکرین پہ، شیخ چاند کی تصنیف سودا پہلی مرتبہ کب شائع ہوا؟ 1930، 1932، 1934 یا 1936؟ ان چاروں میں کیا ہو جائے گا درست جواب؟ جلدی سے جواب بتائیے گا سوال نمبر 4 کا۔ تو سوال نمبر 4 کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا درست جواب ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سودا یہ ہے مقالہ، دیکھیے مقالہ تحقیق شعبہ اردو جامعہ عثمانیہ، جس میں مرزا محمد رفیع سودا کی حیات اور تصنیف اور کلام پر مفصل تحقیقی اور تنقیدی بحث کی گئی ہے۔ شیخ چاند کی ہے، اشاعت اول یہاں دیکھیے 1936 ہے۔ تو اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ کیسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں؟ گیان چند جین کی سے، گیان چند جین نہیں، پریم چند کی سن وفات یا جو ترقی پسند تحریک کی پہلا اجلاس ہوا تھا، کانفرنس ہوا تھا، اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ چلیے اگلا سوال اب آپ کی اسکرین پہ ہے، سوال نمبر 5۔ آزادی کے بعد دلی میں اردو تحقیق کس نے مرتب کی ہے؟ آپشن ہے شمیم حنفی، پروفیسر محمد حسن، ڈاکٹر تنویر احمد علوی، گیان چند جین۔ تو کیا ہوگا اس کا درست جواب؟ جلدی سے جواب بتائیے گا۔ درست جواب کیا ہوگا؟ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں درست جواب کیا ہوگا اس کا۔ تو یہ رہا اس کا جواب کہ آزادی کے بعد دہلی میں اردو تحقیق کن کی ہے؟ یہ ہے آپ کی اسکرین پہ، مرتب ڈاکٹر تنویر احمد علوی۔ سوال نمبر 5 کا جواب سی یعنی ڈاکٹر تنویر احمد علوی ہو جائے گا۔ سوال نمبر 6 اب آپ کی اسکرین پہ،
پڑھ کے بتائیں کہ کیا ہوگا اس کا جواب، جلدی سے جواب بتائیے گا۔ کیا ہے سوال؟ بحر الفساد کے مصنف کون ہیں؟ نجم الغنی، ڈاکٹر ابو محمد سحر، پروفیسر سیدہ جعفر، یا چوتھا ڈی یعنی فرمان فتح پوری، فرمان فتح پوری۔ تو اس میں سے درست جواب کیا ہوگا یہ بتانا ہے آپ کو۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ تو کیا ہو جائے گا اس کا جواب؟ تو یہ رہا اس کا جواب نجم الغنی۔ یہاں پہ دیکھیں گے بحر الفصاحت حصہ دوم سوم لکھا ہوا ہے، مولوی نجم الغنی رامپوری، مرتب سید قدرت نقوی۔ سوال نمبر 7 ہے اب آپ کے اسکرین پہ، سوال نمبر 7 دیکھیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 کہہ رہا ہے انجمن ترقی اردو پاکستان کی اردو مخطوطات کی وضاحتی فہرست کس نے مرتب کی؟ مشفق، خواجہ جمیل جالبی، افسر صدیقی، گوہر نور شاہی۔ تو کیا ہو جائے گا درست جواب سوال نمبر 7 کا؟ تو دیکھیے اس کا درست جواب ہے افسر صدیقی۔ یہاں پہ دیکھیں گے اس طرف، یہ مخطوطات انجمن ترقی اردو پاکستان، بابا اردو روڈ کراچی، اور اس کے مرتب جو ہیں یہ افسر صدیقی امروی اور سید سرفراز علی رضوی، دونوں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چلتے ہیں اب سوال 8ویں سوال کی جانب۔ اب آپ کے سامنے ہے سوال نمبر 8۔ فیضی کی تصنیف کربل کتھا کی دریافت کا صحرا کس کے سر ہے؟ آپشن ہے آپ کے سامنے، مختار الدین احمد، مسعود حسن رضوی، خواجہ احمد فاروقی، ڈاکٹر نور حسن ہاشمی۔ تو مسعود حسن خان اور نور حسن ہاشمی کا کیا ہے بیکٹ کہانی، لیکن ان دونوں کا جو ہے مختار الدین احمد اور خواجہ احمد فاروقی، ان سے متعلق یہ ہے کربل کتھا۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے یہ مقدمہ کے ساتھ شائع کیا ہے کربل کتھا، کس نے؟ خواجہ احمد فاروقی نے، اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کربل کتھا یدہ مجلس کا یہ نادر اور نایاب نسخہ مجھے ذخیرہ اشپرنگ سے دستیاب ہوا، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران میں برلن سے ٹیوبگن یونیورسٹی کے کتب خانے منتقل ہو گئے، جہاں تک میرا علم ہے اس کا کوئی اور نسخہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ اپنے اس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آئیے آگے تھوڑا اور تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے 1953 میں ڈاکٹر مختار الدین احمد یورپ گئے تو قاضی عبدالودود نے ان سے کربل کتھا کو تلاش کرنے کے لیے کہا۔ 1956 میں جب وہ واپس آئے 3 سال بعد، تو کربل کتھا کی عکسی نقل یعنی فوٹو کاپی جو ہے اپنے ساتھ لائے، جو انہیں تلاش و جستجو کے بعد ٹوبگن جرمنی میں ذخیرہ اسپرنگ سے دستیاب ہوئی تھی، جس کی دلچسپ داستان انہوں نے کربل کتھا کے مقدمے میں سنائی ہے۔ اس کے کچھ عرصے بعد کربل کتھا کی ایک نقل ڈاکٹر خواجہ احمد فاروقی نے ٹوبگن سے حاصل کی اور 1961 میں اسے تباہ کر کے 1 اپریل 1961 کے ایک جلسے میں عمدہ منتخبہ کے ساتھ پنڈت جواہر لال نہرو کو پیش کی، لیکن دعوات کے باوجود کربل کتھا شائع نہیں کی گئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اکتوبر 1965 میں، یعنی 61 میں یہ شائع ہوا لیکن یہ لوگوں تک نہیں پہنچا۔ 1965 میں مالک رام اور مختار الدین احمد کے سلیقے سے مرتبہ جو کربل کتھا شائع ہو کر شائقین ادب تک پہنچے۔ تو اس طرح اس میں دونوں جواب ہو سکتا ہے، مختار الدین احمد بھی اور ایک اعتبار سے مختار الدین احمد ہی درست ہونا چاہیے۔ تو خواجہ احمد فاروقی اور مختار الدین یہ دونوں درست ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر مختار الدین احمد۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال نمبر 9 کی طرف۔ یہ سوال صبح بھی کچھ اسی طرح دیکھے تھے، ڈاکٹر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کون سا تحقیقی رسالہ شائع ہوتا ہے؟ آج کل ایوان اردو، فکر و نظر اردو ادب۔ تو ابھی اس سے متعلق دیکھ ہی چکے ہیں، تو سوال نمبر 9 کا جواب ہے فکر و نظر۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ دیکھیے ایوان اردو جو ہے یہ دہلی سے نکلتی ہے، آج کل کے بارے میں ہم لوگ صبح بھی دیکھے تھے نئی دہلی سے، اور اردو ادب جو ہے یہ انجمن ترقی اردو
हिंद अलीगढ़ से निकलता था। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10 है। ये बिल्कुल आसान सवाल है। बताइए क्या डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी की तसनीफ उसूल तहकीक और तरतीब मतन पहली मर्तबा कब शाये हुआ है? ऑप्शन है 1974, 1975, 1976 या 1977। तो जवाब देना है सवाल नंबर 10 का। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जवाब दिखाई देगा। देखिए यहाँ तनवीर अहमद अलवी, यहाँ पे लिखा है शाद 12 अव्वल इन पहली बार माह अक्टूबर 1977 में पहली बार शाया हुआ। तो डी हो जाएगा दुरुस्त जवाब। तो जो भी डी लगाए हैं उनका दुरुस्त। चलिए सवाल नंबर 11, तहकीक से क्या मुराद है? ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं तहकीक से क्या मुराद है। महासिन व मायब की तलाश है, हकायक की दरियाफ्त है, बुनियादी और सानी माखज़ का इंदराज है, फिक्र नुक्ते नजर की तत्वीक है। क्या हो जाएगा इसका दुरुस्त जवाब? तो आप जानते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब बी हकायक की दरियाफ्त है। अगर आप गए हों, जो भी जिनका भी ज़हन गया हो महासिन व मायब की तलाश, तो आप जानते हैं कि इसका काम तनकीद करता है, करती है, ना कि तहकीक। सवाल नंबर 12, इमादतुत तहकीक के मुसन्निफ कौन है? तो बहुत आसान पर्चा है, सिर्फ किताबों से मुतालिक सवाल है। रशीद हसन खान, महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद, सैयद कल्बे आबिद। तो सवाल नंबर 12 का जवाब क्या हो जाएगा? सैयद कल्बे आबिद। बिल्कुल डी हो जाएगा दुरुस्त जवाब। तो जो भी डी लगाए हैं तो उनका जवाब होता है दुरुस्त। सवाल नंबर 13, किस पर मतन का इतलाक नहीं होता है? तो ये सवाल भी कई बार हम लोग देख चुके हैं। कल परसों ही ये सवाल देखे थे। जानवर की खाल पर लिखित इबारत, हाफजे में महफूज रवायत, संगी कतबा, कागज पर लिखी दस्ती तहरीर। तो कोई भी तहरीर हो, तहरीर होनी चाहिए। तो ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। तो हमारा दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा कि इस पर इतलाक नहीं होगा, हाफजे में महफूज रवायत। तो तहरीरी शक्ल में होनी चाहिए। सवाल नंबर 14 क्या है? किसी के कौल या इक़्तिबास का हवाला देने के लिए सबसे पहले किसका इंदराज करना चाहिए? नाशिर का नाम, सन्ने-ए-शात, किताब का नाम या मुसन्निफ का नाम। तो सी जवाब होगा या डी? जल्दी से जवाब दे देंगे कि सवाल नंबर 14 का क्या हो जाएगा जवाब। तो आइए देखते हैं। तो मुसन्निफ का नाम, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले मुसन्निफ का नाम और तखल्लुस फिरी तरतीब से। या तखल्लुस दीजिए, मसलन असदुल्लाह खान गालिब लिखिए या गालिब, मसूद हसन रिजवी अदीब लिखिए, खा महज मसूद हसन रिजवी। इसलिए उनका दखल आगे नाम के बाद कॉमा लगाइए, कॉलन नहीं। फुट नोट या आखिरी नोट में मुसन्निफ के नाम और कॉमे के बाद किताब का नाम लिखकर उसे खत कशीद कीजिए। चूंकि खत की वजह से किताब का नाम वाज़ेह हो जाता है, इसलिए कॉलन की जरूरत नहीं है। किताब के नाम के बाद ब्रैकेट लगाइए और उसके अंदर नाशिर का नाम, मकाम इरशाद, फिर कोमा, फिर सन्ने इरशाद और ब्रैकेट बंद। उसके आगे सफा नंबर, नमूना देख लीजिए, मालिक राम, सूरत फसाने गालिब, ब्रैकेट के बाद मकतबे जामिया दिल्ली 1977, सफा 23। सवाल नंबर 15 अब आपकी स्क्रीन पे है। रशीद हसन खान ने किस तसनीफ के मतन को मुरतब नहीं किया है? सवाल नंबर 15 में क्या है? बागो बहार, सहरुल बयान, करबल कथा, फसाने अजायब। तो अभी करबल कथा के मुताबिक हम देख लें कि किसने तरतीब दी है? ख्वाजा अहमद फारूकी, और दूसरा है जिसे मुख्तारुद्दीन अहमद और मालिक राम ने कर रखा है। तो सवाल तो वही जवाब हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ देख सकते हैं आप कि बागो बहार, इसके भी मुरत्तिब कौन है? रशीद हसन खान है। मसनई सहरुल बयान रशीद हसन खान है और फसाने अजायब के भी रशीद हसन खान है। तो कभी आ जाता है कि इसमें से कौन सा है, जैसे फसाने अजायब ऑप्शन में दे रखा हो तो वो आप जवाब दे सकते हैं। तो सवाल नंबर 15 का जवाब सी करबल कथा है। सवाल नंबर 16 भी आसान है। नाकिसु तरफैन नुस्खे से क्या मुराद है? वो नुस्खा जिसके इब्तदाई और आखिरी औराक न हो, वो नुस्खा जिसके इब्तदाई औराक न हो, वो नुस्खा जिसके आखिरी औराक न हो, वो नुस्खा जिसके दरमियानी। तो आप जानते हैं जिसका दरमियानी न हो उसको नाकिसुल औसत कहेंगे, आखिरी न हो तो नाकिसुल आखिर कहेंगे, वो और नाकिसुल अव्वल कहेंगे। और इसका दुरुस्त जवाब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुरुस्त जवाब ए हो जाएगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पे आप इसे देख भी सकते हैं। नाकिस आखिर, नाकिसुल औसत, नाकिसुल अव्वल और नाकिसुल तरफैन, वो किताब जिसके शुरू और आखिर के औराक ज़ाया हो गए हों। सवाल नंबर 17 अब आपकी स्क्रीन पे नजरी कलाम से मुराद। नजरी कलाम से मुराद क्या है? मनसूख कलाम, मुरव्वज कलाम, इल्हाकी कलाम, तस्हीह शुदा कलाम। तो सवाल नंबर 17 का क्या हो जाएगा जवाब? तो देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे अगर आपकी नजर पड़े यहाँ नजरी,
تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے منسوخ، اور منسوخ میں جب ہم جاتے ہیں تو جب منسوخ کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو یہاں پہ نظری کا مطلب وہی منسوخ کلام کا مطلب ہے تو درست ہو گیا۔ ایسے پھر بھی دیکھ لیتے ہیں وہ تخلیقات یا تخلیق کا حصہ جس مصنف نے خارج کر دیا ہو، نکال دیا ہو، جیسے دیوان لکھے اور اس میں سے کچھ غزلیں نکال دی کہ یہ اس میں نہیں رہے تو اس کو بولتے ہیں نظری کلام یا منسوخ کلام۔ سوال نمبر 18 اب آپ کے اسکرین پہ دیکھیے گا کیا کہہ رہا ہے، کتب خانہ سالار جنگ میوزیم کے اردو مخطوطات کی فہرست کس نے تیار کی؟ ڈاکٹر زور، مولوی عبدالحق، عبدالقادر سروری، نصیر الدین ہاشمی۔ تو سوال نمبر 18 کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں اب آپ کے اسکرین پہ ہے تذکرہ اردو مخطوطات، کہاں کتب خانہ ادارہ ادبیات جو ہے اردو کے صرف 275 اردو مخطوطات کا تفصیلی تذکرہ ہے اردو مخطوطات کی، اور اس کے کون ہے؟ سید محی الدین قادری زور۔ چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، سوال نمبر 18، لیکن یہاں کتب خانہ سالار جنگ ہے، چلیے اسے میں دیکھ کر بھی پھر بتا دوں گا، لیکن یہاں سالار جنگ ہے اور یہاں کتب خانہ ادارہ ادبیات ہے۔ چلیے سوال نمبر 19، میر تقی میر کے جملہ کتنی مثنویاں ہیں؟ 34، 36، 38، 40۔ تو اس کے بارے میں کیا ہے، یعنی 36 ہوگا یا 38؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم لوگ میر تقی میر والی جو ویڈیو اس میں دیکھ رکھے ہیں کہ نثار احمد فاروقی نے لکھا ہے کہ میر نے تقریباً 36 مثنویاں لکھی، یہ ان کی کلیات میں شامل ہے۔ 2 مثنویاں بعد میں دریافت ہوئی ہیں۔ مظفر حنفی کے مطابق 37 مثنویاں ہیں، جن میں سے 9 عشقیہ، 13 واقعاتی، 3 مدحیہ اور 12 ہجویہ مثنویاں ہیں۔ تو اس میں جواب 36 بھی ہو سکتا ہے اور 2 بعد میں آئے تو 38 بھی درست ہو سکتا ہے، تو ایسے 36 لگا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 20 اب آپ کی اسکرین کے اورینٹل مینوسکرپٹ لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر کہاں واقع ہے؟ حیدرآباد یا دہلی، کلکتہ، مدراس؟ تو سوال نمبر 20 کا کیا ہو جائے گا جواب؟ تو اس کا جواب آئیے دیکھ لیتے ہیں، یہ رہا کیا؟ گورنمنٹ اورینٹل مینوسکرپٹ لائبریری اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، GO گورنمنٹ اورینٹل مینو لائبریری اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ حیدرآباد میں واقع ہے۔ اس اہم لائبریری کی تعمیر اپریل 1975 میں عثمانیہ یونیورسٹی کیمپس حیدرآباد میں ہوئی۔ نظام حیدرآباد کے زمانے سے آصفیہ لائبریری ایک بہت مشہور لائبریری ہوا کرتی تھی، جس کا نام 1975 میں آندھرا پردیش اسٹیٹ سینٹرل لائبریری رکھ دیا گیا۔ آصفیہ لائبریری سے فارسی اور عربی کی مخطوطات اس نو تشکیل شدہ ادارے کی عمارت میں منتقل کر دی گئی۔ اس لائبریری کی ریکارڈ کے مطابق اس میں تقریباً 70,000 سے زائد مخطوطات عربی، فارسی اور اردو زبان میں ہیں، جن میں سے بیشتر مخطوطات طبی یونانی پر مشتمل ہے۔ حال میں اس ادارے سے بعض یونانی کتابوں کی اشاعت عمل میں آئی، جن میں علاج الاطفال کی فارسی متن مع انگریزی ترجمہ اور قربادین معصومی کے فارسی متن کی اشاعت بھی شامل ہے۔ اس ادارے میں کوئی یونانی کے اہلکار موجود نہ رہنے کی وجہ سے مخطوطات کا تحفظ ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ چلیے سوال نمبر 21 دیکھتے ہیں، یہ بھی بالکل آسان سوال ہے۔ آپ کے پاس اس مطلب کی کتاب ہی ہوگی، مطلب ناول کشور کا تعلق کس شہر سے ہے؟ کانپور، لکھنؤ، بنارس یا فیض آباد؟ تو اس کا جواب سوال نمبر 21 کا ہو جائے گا لکھنؤ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے منشی مطلب ناول کشور واقع لکھنؤ میں، لکھنؤ، تو لکھنؤ ہے اس کا درست جواب۔ سوال نمبر 22 ہے آپ کی اسکرین پہ، تذکرہ تحفۃ الشعراء، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ مصنف کون ہے؟ حکیم قدرت اللہ شوق، خیراتی لال، افضل بیگ کاشال یا خوب چند زکا؟ تو ان میں سے سوال نمبر 22 کا کیا ہو جائے گا جواب؟ تو جلدی سے جواب دیجیے گا سوال نمبر 22 کا۔ تو سوال نمبر 22 کا جواب ہے سی، افضل بیگ کاشال۔ یہ دیکھیے گا یہاں پہ ہے 1165 ہجری، مرتب بھی یاد رکھیے، کبھی کبھی مرتب بھی، دفعہ اول اشاعت جو ہے 1961، تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کے مرتب کون ہے۔ چلیے سوال نمبر 23، اس سے پہلے بھی اس متعلق سوال آ چکا ہے کہ 16 جلدوں پہ کتنے جلدوں پہ یہ مشتمل ہے، یہ سوال آیا تھا، ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب اس میں پوچھا کہ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ یاد رکھیے کہ اردو ادب کی تاریخ کے لیے کتنی جلدیں مختص ہے، تو وہی سوال آ گیا ہے۔ تو پہلی تا چوتھی، پانچویں تا ساتویں، چھٹی تا 10ویں، 11ویں تا 16ویں۔ تو آئیے
اس میں دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ لوگ اس وقت اس چیز پہ نظر رکھیں ہوں گے تو جواب دے دیں گے، ورنہ پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو آئیے یہاں دیکھتے ہیں۔ تو سوال یہ چھٹی جو ہے جلد اول عربی ادب ابتدا سے لے کر یہاں 10ویں تک، 10ویں اردو ادب، تو یہ ہو جائے گا سی درست جواب۔ سوال نمبر 24 دیکھیے گا کیا کہہ رہا ہے۔ سوال نمبر 24 میں ہے داستان عجائب القصص کس کی تصنیف ہے؟ حیدر بخش حیدری، شاہ عالم ثانی، واجد علی شاہ، بہادر علی حسینی۔ تو سوال نمبر 24 کا جواب یہ ہے، اب آپ اس کے اسکرین پہ شاہ عالم ثانی، کیا ہے؟ شاہ عالم ثانی، عجائب القصص شاہ عالم ثانی، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے مرتب کا نام بھی چاہیں تو ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اب آخری سوال اس ویڈیو کا دیکھیے، سوال نمبر 25 اب آپ کی اسکرین پہ وحید نسخہ سے کیا مراد ہے؟ تو وحید، واحد سب چیزیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ کسی متن کا ایک ہی نسخہ موجود ہو، کسی متن کے 2 نسخے موجود ہوں، کسی متن کے 3 نسخے موجود ہوں، کسی متن کے 4 نسخے موجود ہوں، تو اگر آپ کو واحد یاد ہے، اسی سے وحید، منفرد، وحید بھی آ سکتا ہے، منفرد بھی، تو اس کا جواب یہی ہے اے، یعنی پہلا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی متن کا دنیا میں ایک ہی نسخہ ملتا ہے تو اسے وحید نسخہ کہتے ہیں۔ اس طرح یہ 25 سوال مکمل ہوئے۔ اگلے 25 سوال انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔